بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری محمد فیاض رضوی صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع گفتگو ہوگا شب قدر اور عبادات۔ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے جو شرف عطا کیے ہیں، جو امتیازات عطا کیے ہیں، اور اس مہینے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک بڑا شرف، ایک بڑا امتیاز اور ایک بڑی نعمت شب قدر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جسے اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا۔ ناظرین کرام، اگر سابقہ امتوں کے احوال کا جائزہ لیا جائے اور ان پر اللہ رب العزت نے جو جو انعامات اور اکرامات کیے ان کو دیکھیں، تو یہ وہ شرف ہے جو صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو لیلۃ القدر دی گئی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ مبارک رات ہے جو
ان کمیوں کو پورا کر دیتی ہے جو صدیوں پر بڑے طویل عرصوں پر محیط ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے سامنے سابقہ امتیں اور ان کی عمریں پیش کی گئیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہیں تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میری امت جس کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی جتنی سابقہ امتوں کی عمریں تھیں، تو ان کے اعمال سابقہ امتوں کی نسبت کم نہ رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کی کہ اس رات کے اندر کیے جانے والے اعمال 1000 راتوں سے بھی بہتر ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے پہلے عشر میں بھی اس مبارک رات کو تلاش کیا، دوسرے عشر میں بھی تلاش کیا اور تیسرے عشر میں بھی تلاش کیا، اور پھر آپ نے اشارات بھی عطا کیے کہ کون سی رات یہ مبارک رات ہو سکتی ہے۔ اس رات کی نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ کن علامات سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس کے ساتھ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کون سا اقدام اٹھایا جائے، کون سا ہم سٹیپ لیں، کیا طریقہ اختیار کریں کہ بڑی حد تک، ممکنہ حد تک اس رات تک پہنچنا اور اس رات کو پانا یقینی ہو جائے۔ اور دوسری بات، وہ کون سی احتیاط درکار ہے کہ اگر وہ احتیاط نہ کی جائے تو نصیب بننے والی لیلۃ القدر بھی نصیبوں سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی برکتیں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، احادیث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسند احمد ابن حنبل کی، جس میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک معمر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری عمر زیادہ ہے، ضعیفی ہے، ناتوانی ہے، میں پورا مہینہ قیام نہیں کر سکتا، ہر رات قیام نہیں کر سکتا، آپ مجھے ارشاد فرما دیں، میں ایک رات ارشاد فرما دیں، میں اس رات میں قیام کروں اور مجھے لیلۃ القدر مل جائے، شب قدر مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم آخری عشرے کی 7ویں رات کو پکڑ لو۔ اہل معرفت نے خود سورہ قدر سے بھی یہ اشارہ لیا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے، کیونکہ جو ارشاد ربانی سلامن ہیا حتی مطلع الفجر، یہ جو کلمہ ہیا ہے، یہی رات، یہ سورہ قدر کا 27واں کلمہ ہے، جس سے اہل معرفت نے اور اہل دل نے یہ اشارہ لیا ہے کہ اس سے مراد 27ویں رات ہی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان میں جبریل امی آپ کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دور کرتے۔ ہمیں احادیث پاک سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب جبریل امی تشریف لاتے، آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ اور موسلادھار برسنے والی بارشوں سے بھی زیادہ ہوتی۔ گویا ملائکہ کے اترنے اور جبریل امی کے آنے کی قربتوں کو پانے کا ایک بڑا جو راستہ ہے وہ سخاوت اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہدایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان پاک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، لیکن جب میں نے 2 افراد کو جگڑتے ہوئے دیکھا تو تم سے یہ تعین جو یہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ کی شفقت امت پر، آپ کا عزیز اور حریص اور رؤوف الرحیم ہونا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتری ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی بہتری جو اہل نظر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر امت کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ جھگڑوں سے بچنا ہے، تنازعات سے بچنا ہے اگر اس مبارک رات کی برکات کو لینا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس مبارک رات کی اہمیت، فضیلت اور ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کون سے اعمال اور کون سی عبادات ہیں جو ہمیں بجا لانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک رات کی برکتیں سمیٹ سکیں اور اپنی زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ان کا ازالہ اس مبارک رات کی ساعتوں سے، جو ہزارہا مہینوں سے بھی بہتر ساعتیں ہیں، ان سے ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ رمضان فضیلتوں کا جہان ہے، یہ رمضان رفتوں کا آسمان ہے، یہ رمضان مغفرتوں اور بخششوں کا نشان ہے۔
یہ رمضان نعمتوں کی کان ہے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کا خاص احسان ہے۔ فضل خداوندی کی نوید اسی رمضان میں ہے، اللہ کے حضور غلامی کی تجدید اسی رمضان میں ہے۔ یہی رمضان روزوں کی صورت بخشواتا ہے اور پھر یہی رمضان قرآن کی صورت پار بھی لگواتا ہے۔ اسی رمضان میں غمخواری کا صلہ جنت ہے اور اسی رمضان میں نوافل کی کثرت باعث رحمت ہے۔ اسی رمضان میں اللہ کریم کی طرف سے کرم کی 5 طاق راتیں ہیں۔ اسی رمضان میں شب قدر کی صورت 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی سعادتیں ہیں۔ اسی رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی رمضان میں کرم کی انتہا کا نزول ہوا۔ یہی رمضان ہم گناہ گاروں کا سہارا ہے اور یہی رمضان گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے والوں کا کنارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس لطف و کرم کی انتہا کو ذرا محسوس تو کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کی عظیم برکھا کو برسایا اور ہم گناہ گاروں کو شب قدر کی صورت میں ایک بمپر پرائز حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارک ہو ان کو جو شب قدر میں اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں کہ اسی رات میں فرشتے بھی شوق دیدار میں ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور آسمان سے قطار در قطار اتارے جاتے ہیں کہ شب قدر میں ہی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنے والوں، تلاوت قرآن کرنے والوں اور قیام و سجود کرنے والوں کے گھروں میں پھرتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں وہ مومنین اور مومنات کے اوپر، رحمت خداوندی کو برساتے بھی ہیں عبادت کرنے والوں کے سر پہ، مصافحہ بھی کرتے ہیں نیکوکاروں سے، عرضیہ بھی وصول کرتے ہیں وہ اللہ کے پیاروں سے۔ یعنی یہ رات کرم کی رات ہے، یہ رات عطاؤں کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے اور اپنے آنسوؤں کو بہانے کی رات ہے، یہ رات اپنی انا کو فنا کرنے اور اپنے رب کے حضور ڈھیر ہو جانے کی رات ہے، یہ رات اپنی گردن سے سریا نکالنے اور اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانے کی رات ہے، یہ روٹھے ہوئے پیاروں کو منانے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو بنانے کی رات ہے، یہ رات شیطان سے تعلق توڑنے اور رحمان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق جوڑنے کی رات ہے، یہ رات قرآن کو اپنانے اور قرآن ہی کو منشور حیات بنانے کی رات ہے۔ یعنی جو شب قدر میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اس تیقن کے ساتھ کہ ہمارا پالن ہار ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو یہ یقین رکھے کہ وہ کریم سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شب قدر کی فضیلتوں کا کیا ہی کہنے کہ اس کے بارے میں اسی رات جو ہے وہ فرشتوں کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ چند احادیث طرف رکھتی ہوں اور پھر ہم پروگرام کا سلسلہ جو ہے اپنے مہمانوں کی طرف اس کو موڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس رات میں رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے فائلیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اسی رات آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس رات میں آسمان سے بکثرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی رات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے کہ جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ بدر الزماں قادری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید میں شب قدر کے والے سے کیا رہنمائی ہے، کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ میں، آپ اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ناظرین صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ میرے پیش نظر ایسے ہیں جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، نہ جانے وہ اگلے سال ہم کہاں ہوں گے، کوئی شک نہیں۔ آج صحیفے تھما دیے جائیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ
اس رات جو ہے وہ ساری حیات اور موت اور رزق اور سارے صحیفے فرشتوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، نہ جانے کس کس کے صحیفے تھمائے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا پتہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ جس کتاب میں یہ صورت نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے میں نازل ہوئی وہ بھی قدر والا ہے، جس ذات پہ نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، اور جس امت پر نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے۔ ایک تفاوت اور ایک سکم تھا کہ پہلی امم کی عمریں بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور لامحالہ ہماری امت بہترین امت ہے جس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور ہم نے لوح پر لکھ دیا کہ میرے حبیب کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ یہ فلاں رہ جانا تھا کہ بہترین امت کی عمریں کم ہیں تو ظاہر اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حبیب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رسالت امام علیہ السلام کی ٹیمپٹیشن اور آپ کا جو صحابہ کو بتانا کہ پہلی بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ 1000 مہینے کنٹینیوسلی وہ پائے رکاب میں تھا، یعنی اس کا پاؤں جو تھا وہ گھوڑے میں کی رکاب میں رہتا تھا، اور وہ مسلسل جہاد کرتا رہا، اور صحابہ کو جب اس پر رشک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صورت عطا فرما دی۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جو لفظ عابد ہے اس کا اطلاق پہلی امتوں میں اس پر ہوتا تھا جو ایٹ لیسٹ 1000 منتھ 1000 مہینے عبادت کرتا رہتا تھا، اس عبادت کے بعد اس کو یہ ٹائٹل ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ پھر اس رات کی جو ہے وہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا، اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا کہ جہاں ثواب جو ہے اس قدر زیادہ ہے تو اگر غلطی اور خطا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو اسی اعتبار سے ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں کسی وجہ سے اس رات کو نہ پا سکا تو میرے لیے پچھتاوا بننا اگر ڈیفینیٹ ہو جاتا کہ یہ رات تھی اور پچھتاوا اتنا تھا، اور اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی تو بھی پچھتاوا تھا کہ مجھ سے غلطی کیوں سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کر لیا تاکہ یہ آخری عشرے میں تلاش کرتے رہیں اور جستجو جاری رہے۔ جستجو اور تلاش ان کی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کا تو معمول یہ تھے کہ آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور خود بھی رات بھر جاگتے آخری عشرے میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، فرماتے یہ بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، بلکہ اس میں ایک اور بات ہے، صرف اس میں 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اس رات آپ جو بھی اعمال کریں گے وہ اعمال دوسرے مہینوں کے ساتھ جب کمپیریزن کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بھی اسی درجے پر جا پہنچیں گے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں تو ظاہر وہ بھی اسی درجے پر جا کے پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ ابھی قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا، آپ بتائیے کہ احادیث میں اس کے حوالے سے رات کے حوالے سے کیا بیان ہوتا ہے، اور دوسرا تھوڑا سا اگر لیلۃ القدر کو کھولا جا سکے کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اور قبلہ تنولی صاحب نے بڑے شاندار آج انٹرو دیا ہے، بہت مربوط، مسلسل اور روح پرور۔ اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی ساری برکات عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب قرآن عزیز میں کیونکہ لیلۃ القدر کے لفظ آئے ہیں، اور ہماری زبان میں اردو زبان میں بنیادی طور پہ تو یہ فارسی کا لفظ ہے شب، جسے ہم رات سے تعبیر کرتے ہیں، تو شب قدر اب ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ جی، اس کی 3 وجوہات اس نام کی بیان کی گئی ہیں۔ جی، پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی جو کہ اپنے لفظ سے ظاہر ہے، قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر و منزلت، عزت، عظمت، شان، یعنی یہ وہ رات ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ عزت بھی، عظمت بھی، منزلت بھی عطا فرمائی، صحیح، اور اس کی وجہ خود قرآن عزیز میں بیان فرما دی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات بھی شان والی ہوگی۔ اب یہ زیادہ بہتر ڈاکٹر تنولی صاحب سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ شب قدر ہوئی، یا شب قدر کی وجہ سے اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اس کی کوئی اور محقق تو تعیین نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا ایمان، ہماری عقیدت اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ رات قدر والی ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ میرے رب نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔
تو اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں تو جس رات میں قرآن نازل ہو وہ اتنی عزت والی اور عظمت والی ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن کا نزول ہوتا ہے جسے ہم میلاد پاک کی رات کہتے ہیں، تو یقیناً اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ صحیح۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور امام خلیل بن احمد فراہیدی آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی عربی زبان میں تنگی بھی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز تنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی قدر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فقدر علیہ رزقہ کے لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں، اور آپ عربی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر لیلۃ القدر سے مراد تنگی والی رات ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ میرا رب اتنے فرشتے نازل کرتا ہے اس رات کو، دنیا میں اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں کہ جگہ ہی تنگ پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے، جگہ کے کم پڑنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تقدیر ساز رات ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین وجوہات بیان کی جاتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، اس علم میں سے جو اللہ نے دیا ہے۔ حقیقی اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں، کوئی اور جانتا نہیں۔ لیکن دو احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آج کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ، اور دوسرا لفظ بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہے احتساباً، یعنی اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہے، اپنے ماضی کو یاد بھی تو رکھنا ہے، شرمسار بھی تو ہونا ہے، جو آپ نے لفظ بولا ہے اپنے انٹرو میں کہ ہمیں اپنے ماضی کی طرف توجہ کرنے، ندامت نہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو، تو پھر میرا رب شاید اسے قبول نہ فرمائے۔ تو قیام کی کیفیت ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، تو آقا نے فرمایا گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے، نازل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جبریل نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا پورا گروہ، جھرمٹ گروہ ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، کوئی بھی بندہ کہیں بھی زمین میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، قیام کی حالت میں یا بیٹھ کر، یا یوں بھی کہہ لیجیے پہلو کے بعد لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہو، تو اس میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی پہنچائی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار، جن سے زیادہ شاید کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہم ینزلون لیسلموا علینا ولیشفعوا لنا، کہ فرشتے اس رات میں نازل اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہم تک سلامتی پہنچائی جائے، اور جب واپس آتے ہیں سلامتی لے کر واپس جاتے ہیں ہمارے لیے شفاعت کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے شفاعت کرتے ہیں۔ فمن اصابتہ تسلیما غفر لہ ذنبہ، تو جسے اس رات اللہ کی طرف سے سلامتی پہنچ گئی اسے مبارک ہو، میرے رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ، سبحان راپا اللہ۔ سلام۔ ناظرین کرام، شب قدر، لیلۃ القدر، اس کی عظمت اور فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ علی رضا سلطانی ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، ہم ان سے نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی علی رضا سلطانی۔ میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانو کیا شان تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے تو صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری
پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے وہ 100 جانے سے واری ہے ہم چھوڑ کے اسی در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اسی در کو بھئی جائیں تو کہاں جائیں ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے کو لاکھ برے غم ہیں پر کہلاتے تمہارے ہیں کو لاکھ برے غم ہیں جی کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے اور کیا پیش کریں تم کو جی کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے قربان دل و جانوں کیا شان تمہاری ہے اللہ ماشاء اللہ سلطانی صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیں جو تعلیم ملتی ہے حدیث پاک سے کہ آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں اچھا اس کی کیا حکمت ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی علامات بیان کی گئی ہیں کون سی نشانیاں میں پتہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی جو بیس ہے وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ٹھیک ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان سبحان اللہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو ٹھیک ہے اب طاق راتیں وہ کون سی ہیں 21 ہے 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے ٹھیک ہے تو یہ 5 راتیں جو ہیں ان میں بیان کیا گیا کہ اس میں اس کو تلاش کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات کو فکس کیوں نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات کی تلاش میں ان راتوں کو زندہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں مناجات کریں ریاضات کریں تلاوت قرآن کریں اور اس کی بھی ہمیں جو سنت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے
کہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اس رات کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ پورا رمضان جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے جسٹ اس رات کی تلاش کے لیے. اور جب آپ کو علم دے دیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر معمول رہا کہ عمر بھر آپ نے جو آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، الا جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، ادروائز جتنی بھی عمر مبارک ہے اس میں آخری عشرہ میں اعتکاف کیا. تو اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ اس رات کو پا لیا جائے. اب اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ اس رات کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو کیا ایک امتی کو حق نہیں بنتا جو پورا سال گناہوں میں لت پت رہتا ہے، اور جب جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رات ایسی دی ہوئی ہے جو 1000 سال سے بہتر رات ہے، وہ اس سال عبادت کرے اور 1000 سالوں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈالے. اب رہا اس کی علامات کے حوالے سے، تو اس کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ بڑی صاف شفاف اور پرسکون ہوتی ہے. اور یہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، یعنی معتدل ہوتی ہے. اور اس رات کسی بھی ستارے کو شیطان کے پیچھے نہیں بھگایا جاتا اس کو مارنے کے لیے. تو ویسے تو شیطان اگر آسمان کی طرف بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ اوپر نہ جا سکے، لیکن اس رات یہ عمل بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس رات کے اگلے دن جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ آفتاب بھی بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. ویسے ہر روز جو آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن اس رات کے آفتاب کی یعنی اس کے جو اگلے دن ہوتا ہے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس دن میں اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. اور رہا دوسرا یہ عمل کہ جو اس میں اکابرین ہیں یا سلف صالحین ہیں ان کا کیا معمول رہا ہے اس رات کے حوالے سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی 20 راتیں اپنے معمول کے ساتھ گزارتے تھے، معمول کی عبادت کرتے تھے. لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو وہ عبادت میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے تاکہ اس رات کو پا سکیں. اسی طرح علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب التبصرہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اس رات کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اس میں خصوصی جو ہے وہ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے خود کو تیار کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جبہ تھا جو 1000 درہم کا تھا، اور وہ جبہ صرف اس رات کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جس رات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اس رات وہ جبہ زیب تن کرتے تھے. اسی طرح مشہور تابعین ہیں، حضرت ثابت البنانی ہیں، حضرت حمید الطویل ہیں، تو وہ اس رات غسل کرتے، خود کو خوشبو لگاتے، نیا لباس زیب تن کرتے، اور جس مسجد میں انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو بھی معطر کر دیتے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس رات کو باقی راتوں کی نسبت اس طرح منائیں کہ پتہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور قدر والی رات ہے جو ہم ساجد محمود الازہری صاحب، آپ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو رات ہے اس رات کے حوالے سے کوئی خاص روایات ہمیں ملتی ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائیے گا کوئی خاص دعا آپ نے بتائی ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں کی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ان لربکم فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا لها. تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زندگی کے ایام میں رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان رحمت کے جھونکوں کے سامنے پیش کرو. اور لیلۃ القدر یہ وہ عظیم الشان اور قدر و منزلت والی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی جو ندائے رحمت ہے اور اس کی جو رحمتوں کے جھونکے ہیں اور اس کی رحمتوں کی جو بارش ہے وہ اس طریقے سے برستی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اتنی یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اور حقیقت میں یہ جو رات ہے
وہ اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرنے کی رات ہے اور مناجات اور دعائیں کرنے کی رات ہے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یہ ندا دیتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو رزق طلب کرنے والا تو میں اس کو رزق عطا کروں، اور یہ ندائے رحمت طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کچھ ایسی دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسنون دعائیں اس رات میں جو کی جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کون سی دعا ہے جو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات میں کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آخری عشرے کی جو دعا، آخری عشرے کی جو دعا ہے نا، وہ تو جو جہنم کے سے خلاصی کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، لیکن لیلۃ القدر کی خاص جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پوری امت کے لیے کہ آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنانا ہے دیگر دعاؤں کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو عفو درگزر اور اس کی معافی وہ آپ کو مل جائے، اس سے بڑھ کے تو کوئی دعا اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کو اپنا معمول بنانا چاہیے کثرت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کو بھی لازمی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ علامہ صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یہ مبارک رات جہاں اتنی بشارتیں ہیں کہ بخشش ہوگی، اجر ہوں گے، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش یقینی ہے، اور ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے بد نصیب ہے جن کی بخشش اس رات نہیں ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بخشش تو اللہ کے فضل و کرم پہ ہے، سبحان اللہ سبحان اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال اس میں سپورٹنگ ہیں اور ظاہر ہے یہ بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کن لوگوں کی بخشش ہے کن کی نہیں ہے اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ فرمایا گیا رسالت مآب سے فرمایا کہ ان کی بخشش ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی جو مقدس راتیں ہیں، جن میں ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا شراب کا عادی جو ہے وہ ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والا دل میں، اور قطع رحمی کرنے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن یہ کی 4 اتنے بڑے گناہ ہیں، یا بالکل کبائر میں سے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ یہ دیکھیے ان 4 کا تعلق حقوق العباد سے بنتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا حضرت، اس سے پتہ یہ چلا لیلۃ القدر مخلوق خدا سے ہو کے ملتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے دل میں اگر آپ کے بارے میں بغض اور کینہ ہے، اناد ہے آپ کے بارے میں، حسن ظن نہیں ہے، تو ظاہر ہے میری عبادات کہاں جائیں گی؟ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بتایا کرو، کوئی بات تمہارے مابین ہو بھی جائے تو مجھے اس کا ذکر نہ کیا کرو۔ کچھ یا رسول اللہ کیوں نہ کرے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں جب جس سے بھی ملوں تو بڑے آسان طریقے سے ملوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی بات نہ ہو، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو سب کے بارے میں حسن ظن لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ جب اگر تعلیم ہے سب، اگر میں ایک آپ کی ریپیوٹ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں ان کی نگاہوں میں آپ کا مقام جو ہے مرتبہ متزلزل ہوگا۔ تو یہ 4 کا تعلق حقوق العباد سے ہے، 4 میں حقوق العباد افیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حقوق اللہ کو نہیں رکھا، حقوق العباد کو رکھا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور ظاہر ہے بچے ہم نے بھی پالے اور ہمیں اندازہ ہے ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہوگا۔ ساری رات ہمارا نواسا روتا رہتا ہے، جب تک ہماری بیٹی مضطرب رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، میں بھی نہیں سو پاتا۔ اب کل کو یہی اولاد کے نافرمانی کرے گی تو کیا ہوگا؟ جب ماں باپ سے سوال کرے گی تو جواب کرے کیا بنتا ہے؟
سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی دل آزاری ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کو ترچھی نگاہ سے، تیکھی نگاہ سے، آنکھ کے کنارے سے دیکھنے والا یہ بھی گناہ کبائر میں شامل، کبائر کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس حالت امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کی ان دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوسے کو جہنم اور اس کے مابین حجاب بنا دیتا ہے۔ یعنی اتنا مقام اور برتبہ۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کو فرمایا، خاتون جنت کو، پوچھا یا رسول اللہ جنت؟ فرمایا اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو، سیدھے تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو میں جا کے اس کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے فتح کر دیا، میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، سواری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماں موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا اس کی قدموں کو بوسہ دے لو، تمہاری منت اور نظر پوری ہو جائے گی۔ اتنی سگنیفیکینس ماں باپ، بیت اللہ کے برابر قرار دیا، بیت اللہ کے برابر قرار دیا۔ تو ماں باپ کا تو انسان کوکھ کا قرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوکھ کا قرض اولاد ادا کر ہی نہیں سکتی۔ شراب پیتا ہے جب بندہ، ظاہر ہے ہوش و حواس گم ہوتے ہیں، اور جب ہوش و حواس گم ہوتے ہیں تو انسان مخلوق کے لیے باعث آزار بنتا ہے، اپنے اولاد کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی۔ آج کے دن میں تو اتنا پیغام دوں کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے تو اسے ختم کریں، اور کسی سے کوئی تعلق منقطع کر رکھا ہے اس کو دوبارہ جوڑیں، سل منقطع کا، سبحان اللہ۔ جو تم سے توڑے اسی کے ساتھ جوڑو۔ ماں باپ کا اگر نافرمانی کی ہے تو توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر حامد بخاری صاحب، آپ بیان فرمائیے گا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا، کیا ہمیں اس کا کوئی طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ یہ نزول کس طرح سے ہوا؟ کوئی روایات میں اس حوالے سے کوئی بات بیان کی گئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس سوال کے جواب میں دو تین مرحلے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نزول قرآن، جی، تو نزول سے مراد کیا ہے؟ تو عربی لغت میں نزول کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جگہ پکڑنا، قرار پکڑنا، جس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترنے لگے تھے تو میرے رب نے آپ کو یہ دعا تعلیم کی ہے، جی، وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آسمان سے تو نہیں اس وقت اتر رہے تھے نا، زمین میں ہی آپ نے کسی جگہ کا تعین کیا ہے، جگہ پکڑی، قرار پکڑا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہے۔ دوسرا جو عام معنی ہے آسمان سے کسی چیز کے اترنے کے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہ متعدد مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا قرآن عزیز میں۔ اب اس نزول قرآن کے تین مرحلے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے علم سے، اللہ کے علم میں تو یہ جو بات ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں کہ آج کی رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے ابتداً کہا، بعد میں میرے سارے فاضل پینلسٹ، سارے دوستوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو اللہ کے علم میں تو جس نے جینا مرنا ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے ہے، لیکن اس رات میں وہ اگلا مرحلہ ہے نا، میرا رب اپنے علم سے اس چیز کا انتقال فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح نزول قرآن کی جب بحث ہوتی ہے تو اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہے، میرے رب نے اپنے علم سے لوح محفوظ پہ اتارا ہے جو پہلا مرحلہ ہے نزول قرآن کا، تو وہ یک بارگی ہوا ہے، سارا قرآن اکٹھا ہی نازل ہوا، جس کے بارے میں اشارہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دوسرا مرحلہ ہے جو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں آیا ہے، بیت العزت میں آیا ہے، وہ بھی یک بارگی آیا ہے قرآن، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو ہم یہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی اشارہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں سے بیت المعمور سے، بیت العزت سے قلب مصطفیٰ پہ جو نازل ہوا ہے وہ تدریجاً ہوا ہے، وہ تنزیلاً، وہ تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں میں ہوا، جسے ہم عمومی طور پہ 23 سال سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ آپ تو سارے احباب یقیناً اسے جانتے ہیں، لیکن سامعین اور ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں نزول قرآن کے لیے دو صیغے استعمال ہوئے، ایک انزال کا، یعنی دو مصادر استعمال، انزال اور تنزیل کا۔ انزال کا مطلب ہے یک بارگی کسی چیز کا ہو جانا، اور تنزیل ہے نجمن بعد نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پہلی بار یک بار نازل ہو گیا، دوسری بار ہو گیا، تو کیا قلب مصطفیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی ایک بار ہی سارا قرآن نازل ہو جاتا؟ تو اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے کہ قلب مصطفیٰ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی حکمت یہاں کار فرما ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ رسول اکرم علیہ تحیت وسنا نے 23 سال جو جد و جہد کرنی تھی، بہت سارے ایسے مراحل آنے تھے جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم کو تسلی کی، حوصلے کی، ہمت کی ضرورت پیش آتی، تو میرے رب نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ارشاد فرمایا ہم نے یہ ساری پہلی انبیاء کی جو خبریں نازل کی ہیں اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا یہ قصہ، حضرت یوسف علیہ آپ کی بھی نظر، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ۔ اب قرآن عزیز جو سارا ہے نا جی، یہ رنگ سٹرکچر میں نازل ہوا ہے۔ کسی صورت کا بھی مطالعہ کریں تو اس کی ابتدا میں جو مضمون شروع ہوتا ہے اس صورت کے مڈ میں جا کے عروج آتا ہے اور اصل پیغام ملتا ہے، اور اختتام میں جا کے وہیں اسی پیغام پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہاں عروج کیا ہے جو بتانا مقصود ہے امت کو، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور آخر میں کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ وہی خواب تھی جو آج تعبیر ہوگی۔ تو سارا قرآن ہمیں رنگ سٹرکچر میں نظر آتا ہے۔ تو رسول اکرم پہ جو سارے پہلے انبیاء کے قصے نازل ہوئے کہ آپ بیان کریں، وہ اس لیے کہ تثبیت قلب ہو، آپ کا دل مضبوط ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر سگے بھائی یہ کر سکتے ہیں تو مکے والے بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں، کڑے وقت کے بعد کامیابی اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اور آج امت کو جناب یوسف کا وہ جملہ یاد رہا، حضرت یوسف کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوئے جو ہمارے آقا کے ساتھ ہوئے، تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ جو معافی کی داستان رقم کی ہے اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تدریج، بہت سارے احکامات ہیں جیسا شراب کا حکم ہے، پہلے ایک درجہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور تیسری یہ بات ہے کہ حفظ کرنے میں آسانی ہو، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے علم سے ایک بار ہی نازل ہوا، رسول اکرم کے دل پہ 23 سال میں نازل ہوا، اور وہ آقا کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے تھا کہ یک بارگی سب کے لیے اسے یاد کرنا سمجھنا یہ۔ اور اس میں یعنی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ لیلۃ القدر میں اس کا آغاز ہوا یا اس کا یہ آیت مبارکہ تو یہ کہتی کہ آغاز ہوا، آغاز ہوا۔ ٹھیک، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، ابھی جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیلات بتائیں، تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اب اس میں اضافہ ہو گیا کہ یہ مبارک رات بھی قرآن کی رات ہے سورہ قدر کی روشنی میں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا کیا معیار قائم کر کے ہمارے سامنے رکھا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں، کس طرح ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ اس مبارک مہینے کا بھی حق ادا اور برکتیں بھی ملیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ویلڈ کوسچن ہے، کیونکہ جس رات کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اور انزال اور نزول کے حوالے سے شاہ صاحب نے بڑا ان ڈیٹیل جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اس کے ساتھ فرما دیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی الکتاب، ٹھیک ہے، کہ کوئی رطب و یابس ایسی نہیں ہے، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اس کتاب میں نہ دے دیا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہدی للمتقین، کہ وہ رطب و یابس کا اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کو متقین بننا پڑے گا۔ اگر آپ متقین نہیں بنیں گے تو یہ کتاب کما حق کو ہو آپ کو ہدایت نہیں دے گی۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اہمیت کو اپنی بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا ہے تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت جو ہے وہ تمسک بالقرآن میں زیادہ سے زیادہ مضبوط تر ہوتی جائے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، کہ یہ جو قرآن ہے، سبب یہاں رسی کے معنی میں، حبل کے معنی میں، ان ھذا القرآن سبب، ٹھیک ہے، طرفہ بید اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وطرفہ بایدیکم، اللہ اکبر، کہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو گویا ایک جو الوہی نظام ہے اس کے ساتھ ہم اس کتاب کے ذریعے مربوط ہو جاتے ہیں، اور جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ یہ رسی ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اللہ اور کا فیضان بھی اس رسی کے ذریعے بندے تک آتا ہے، اور ساتھ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کو چھوڑنا نہیں اے ہے۔ لوگوں اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ٹھیک ہے، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا،
वलन तहलिकू बादहु अबदा, कि अगर तुम इसको मजबूती से थाम लोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे और कभी तुम हलाक नहीं होगे। इसी के साथ अगर रिलेट करें तो खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यौम अरफा के दिन आपने फरमाया था, इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु, कि मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ें जो छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो चीज़ें कौन सी थी? किताब अल्लाह की किताब, व इतरती अहल बैती, और मेरी इतरत अहल बैत। गोया किताब और इतरत का एक बड़ा आपस में चोली दामन का साथ है। गोया अगर आपने किताब की तफसीर को समझना है तो आप अहले बैत की सीरत को पढ़ लीजिए। ठीक है। तो अहले बैत की सीरत गोया कुरान की चलती फिरती तफसीर है। तो इन दोनों अहादीस में जो चीज़ मैं अखज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम तमस्सुक बिल कुरान कर लें तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे। तो शायद आज हम जो हैं, हमारी गुमराही, हमारी ज़िल्लत, हमारी ख्वारी, हमारी पस्ती, वो इसी वजह से है कि हमारे यहाँ तमस्सुक बिल कुरान नहीं है। ठीक है। अल्लामा ने इसी की तरफ इशारा किया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम तारिक के कुरान, हम खार हुए तारिक के कुरान होकर, यानी वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, मुसलमान बमाना ई कि वो हकीकी माना में मुसलमान थे, कुरान मजीद को उन्होंने तमस्सुक बिल कुरान किया हुआ था। और हम मुसलमान नाम के तो हैं लेकिन हमारे अंदर तमस्सुक बिल कुरान नहीं है। ठीक है। और इसी को शेख सादी शराजी ने जो फरमाया है कि गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन, कि अगर तुम मुसलमानों की तरह जीना चाहते हो, मुसलमान बन के जीना चाहते हो, तो ये कुरान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो इस हवाले से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तालीम को जो है वो अहमियत इसकी उजागर की अपनी अहादीस में जगह जगह, और यहाँ तक फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखता है और फिर आगे दूसरों को भी सिखाता है। और अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरान के साथ हुब्बी ताल्लुक़ है उसको अगर लें तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, उनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़रा अलैया, क्या अब्दुल्लाह बिन मसूद मुझ पर या मेरे सामने इस कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अर्ज़ किया, अक़रा अलैका व अलैका उनज़िला, क्या मैं आपके सामने तिलावत करूँ जबकि ये आप पर उतरी गई है? तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, अल्लाहु अकबर, कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं इसको दूसरों से सुनूं। सुभान तो अल्लाह। जब उन्होंने फिर आपके सामने सूरह निसा की तिलावत आयत की कि वो वक़्त याद कीजिए जब हम हर उम्मत से उसका शहीद लेकर आएंगे और फिर उन सब पर आपको शहीद लेकर आएंगे और आपको गवाह लेकर आएंगे, तो आपने फरमाया हस्बुका, यहाँ रुक जाओ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि जब मैंने देखा तो फ़अइनाहु तज़रिफ़ान, कि आपकी आंखें जो हैं वो छम छम बरस रही थी। तो ये आपका जो है वो ताल्लुक़ बिल कुरान था जिसकी आपने उम्मत को भी तालीम दी, और हमें भी चाहिए कि इस रात के वास्ते ये हम तहिया करें, आहद करें। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम कुरान पाक को रमज़ान में भी ख़त्म नहीं करते, रमज़ान में भी नहीं पढ़ते। ठीक है। तो इसकी तरफ हमें लौट अशद ज़रूरत करनी चाहिए। साजिद अज़हरी साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बयान फरमाइएगा। लैलतुल क़द्र की बात हो रही है, नुज़ूल कुरान की बात हो रही है, एक तरह से कह लें कि कुरान की सालगिरह है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसी कुरान के हवाले से उम्मत जो है वो महजूरी कुरान का शिकार, जो शिकवा रसूल पाक सल्लम कुरान में करते, इस्तग़ासा भी दायर करते हैं कि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हम लैलतुल क़द्र के अंदर उस कुरान को कितना याद करते हैं, और क्या आज हम जो इतना तनज़्ज़ुल की तरफ हैं और बटे हुए हैं फ़िरक़ों में, क्या उसकी वजह यही कुरान से दूरी है? क्योंकि कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। तो क्या सूरत हो सकती है कि कुरान से जो दूरी है इसको दूर किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है, और जहाँ पे आज की रात इबादत की रात है, वहीं पर अपने अहवाल और उम्मत के अहवाल के बारे में गौर व फिक्र की भी रात है। दुरुस्त। कि हमें देखना है कि उम्मत मुसलिमा का जो शिराज़ा है वो मुंतशर हो चुका है, जायज़ा और हर जगह इज़्तिराब ही इज़्तिराब है। और डॉक्टर साहिबा, मुसीबत बालाई मुसीबत ये है कि जो जहर है उसी को तिर्याक समझ लिया गया है, और जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है उसी को नजात का रास्ता समझ लिया गया है। और वो तदबीरें जो शकावत और बदबख्ती की दावत दे रही हैं उन्हीं को ज़रिया सआदत समझकर इख्तियार कर लिया गया है। तो जितनी भी हमारी ज़िल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है इस वक्त,
ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم، سفاکیت اور بربریت کے ایسے پہاڑ اور توڑے گئے ہیں اور ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ عورتوں کو چھوڑا گیا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا۔ کبھی انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا اس طریقے سے ظلم و ستم کہ ہاسپٹلز کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، درست، اور ایمبولنس کے اوپر جو ہے راکٹ وہ فائر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کیا ہے۔ جو قرآن مجید کا پیغام تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کی، اور خاص طور پر علماء کرام کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے، امت کے اندر انتشار کا باعث بن رہی ہے، یا امت کو جوڑنے کا اور اس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو پیدا کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا انجام دیکھیے، اول من یسعر بہ فی النار العلماء، سب سے پہلے جن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ یہ علماء ہیں جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہمیں بالکل برملا پیغام دے رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑائی جھگڑا مت کرنا، کیونکہ یہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے، اور ہیبت ختم ہو جائے گی، مطلب ہم زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنے روب سے محروم ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ جو آدھی پوری دنیا کی آبادی ہے وہ آدھی سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم و ستم کے جو پہاڑ ہم پر گرائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ فتفشلوا، ہم نے تفرقہ اور یونٹی کو ختم کیا اور فرقوں میں بٹ گئے، جس کو علامہ نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی بتاؤ تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونا ہے، یونٹی اور اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے۔ آج کی رات یہ عہد کرنا ہے تاکہ کھویا ہوا وقار و عزت دوبارہ سے حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔